یہ دارالامتحان جو ہے نا اس میں سکون ملتا ہے رب کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن تذکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے، کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جاؤ تو بڑا سکون ہوتا، کنوینئنٹلی بیٹھ جانا ایک کنویں میں بیٹھ کے، ایک تنہائی میں بیٹھ کے۔ ہر کسی نے، ایک تو وہ معرفت اس من کو نصیب نہیں ہوئی، تو اندر کی انرجیاں، اندر کا سب کچھ وہ غلط ڈائریکشنوں میں جا رہی۔ سوچیں کہ انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اللہ کی دوستی کو پرکھے بغیر، اور اللہ کی یاری کو اور ساتھ کو سمجھے بغیر دنیا میں ہی لگاتا رہا، کنوینئنس کے لیے بھی نہیں آیا اللہ کے پاس۔ کیسا بد نصیب انسان ہے! دیکھنے میں بڑا چودھری ہوگا لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، کیونکہ انسان کے سینے کو یہ دارالامتحان جو ہے نا اس میں سکون ملتا ہے رب کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن تذکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے، کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جاؤ تو بڑا سکون ہوتا، کنوینئنٹلی بیٹھ جانا ایک کنویں میں بیٹھ کے، ایک تنہائی میں بیٹھ کے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کیا ہی بات ہوتی، بہت لطف ہے، بہت مزہ ہے اس میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے لیے رونے میں، وہ طلب کے اندر کہ اللہ کب آؤں گا میں تیرے پاس۔ کاش کہ اللہ نے یہ کہا ہوتا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ پہلے تجھے یہ لذت جو نصیب کی ہے نا، میں نے تلذذ دیا ہے جو تجھے، میں نے اپنی تعلق کا جو مس کیا ہے تجھے میں نے تیرے دل کو، تو تو نے اپنی ایک انرجی میرے ساتھ لگا کے رکھنی ہے۔ اس کے لیے تجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، زبان کو پاک صاف رکھنا ہے، جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، طہارتیں کرنی ہیں۔ کچھ تجھے میڈیکلی سمجھ میں آئیں تو کرنی پڑیں گی، اور کچھ تجھے لاجیکلی سمجھ میں نہیں آئیں تو کریں۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری معرفت اور تیری روحانیت اوپر رہے گی، چاہے 4 فرض کہوں یا 2 فرض کہوں، عقل کے گھوڑے میں چلا اس کے اوپر۔ تو بہت سے لوگ جو ہمارے دین کے مسئلوں پر اپنی لاجک کی تلوار لے کے آ جاتے ہیں نا، بھیا faith is always, after having faith is not rational, it is rational before faith۔ ایمان آنے تک تو دلیل چلے گی بھائی، ایمان کے بعد جو ہے نا پھر اعتماد ہوتا ہے، اور اسی کو عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں۔ خلاص دے دیا، اب سوال نہیں ہے، اب بھروسہ ہے کہ رب غلط نہیں کہے گا۔ پہلے پرکھ لے، اس لیے اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، آنے سے پہلے تک کر لے جو جانچ پڑتال کرنی ہے، آنے کے بعد سوال نہ کریے، آنے کے بعد سوال شک ہے۔ اس لیے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلی بات کہتا ہے آؤ نہیں، آنا ہے نا تو ذالک الکتاب لا ریب، شک نہ رکھی، شک کے ساتھ نا، شک بھی لے کے آئے گا تو یہ شک بھی دور کرتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ زندگی کا جو انرجی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ وہ جو میچورڈ اسپرچول انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا، جو 40 کی ایج میں انسان یا 35 کے بعد سمجھتا ہے چیزوں کو، وہاں تک پہنچنے کے لیے 20-25 سال اپنے اندر کی اس روحانیت کو، اس طاقت کو، اس پاور کو، اس اسپرچویلٹی کو، اس مغز کو جو انسان کے اندر ہے، اسے اس کا ایک حصہ، اس کی ایک جہت اللہ کی طرف رکھنی پڑتی، اور دوسری دنیا میں ایکسپیرینسز، ڈیسیشنز، فیصلوں کے ساتھ۔ جتنا فیصلہ بڑھاؤ گے اللہ کے ساتھ تعلق ہلے گا بھی اور بنے گا بھی۔ تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے، کیونکہ جب انسان دنیا میں جاتا ہے اس معرفت کو لے کے، اس تعلق کو لے کے، اور جب مار پڑتی ہے اور جب جھٹکے پڑتے ہیں، اور جب انسان کو دنیا کے اندر رب کی سوچ کے ساتھ جب وہ قدم رکھ کے ایک رب کے نظام کی بات کرتا ہے، اور رب کی احیاء کلمت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی سوورنٹی کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، تو اسے مار پڑتی ہے،
ویسے بھی اس دنیا میں کوئی انسان اپنا نام اور مقام بنانے جائے گا، ویسے ہی منفیت سامنے اور نیگیٹیوٹی کھڑی ہو جائے گی، لیکن رب کے ساتھ تو آپ جب بھی جائیں گے نا تو پھر تو میدان گرم ملیں گے آپ کو۔ تو اس میں کچھ لوگ ڈر کے مارے نا 20% حصے کو کہتے ہیں یہ ہے دین، بعض کہتے ہیں جی 40% دین، آگے کا 60 میری انکنوینئنس ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ بعض کہتے ہیں 70% دین، یہ 30 والا میرے لیے انکنوینئنٹ ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ بعض اپنی معرفت تو ہے، تعلق تو ہے، انرجی تو ہے، کوہستان اور یہ جتنے بھی صحرا ہیں اور یہ پہاڑوں تک رب کا نام پہنچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، لیکن تقلیل کیوں کی ہوئی ہے؟ کیوں کی؟ کیونکہ مزاج اور طبع کے مطابق دین کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے۔ جو غربت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے امیری دین ہی نہیں ہو سکتی، اور جو امیری میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے غریبی دین نہیں ہو سکتی۔ تو سب نے اللہ کی معرفت سب کو ملی، تعلق سب کو ملا، اور اللہ کا قرب بھی سب کو ملا، لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا دنیا کی شکل میں آتا ہے تو مزاجوں اور طبع کو نہ بدل سکا۔ طبع اور طبیعت اور مزاجوں نے اپنی کنوینئنس کے مطابق، کسی نے کہا جی یہ اصل دین ہے، کسی نے کہا جی یہ کل اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، سب نے کل حزب بما لدیہم فرحون اپنی اپنی جزیات نکالی اور اس کو اصل بنا کے پورے قبیلے بنا کے اس پر بیٹھ کے اس کی دعوت چل رہی ہے آج۔ اور بیچارے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں۔ ایک پارٹی دنیا میں کام کرنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، دنیا میں روزگار کمانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اس روزگار کو بڑھانے میں بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ کوئی اس کو کاٹ دے گا جی، پیسہ کمائے زیادہ نہ کمائے، اچھا جی۔ اگر لوگوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ رکھنا ہونا چاہیے نا، اثر رسوخ ہوگا تو کوئی پازیٹو بات کرے گا نا، نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے اگر درویشی اپنا کے غربت اپنانا، جی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی تو تے مولوی بن گیا ہے، تو تے صوفی بن گیا ہے، تو تے کچھ کسی کام کا نہیں ہے گا۔ حالانکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا جس نے پنڈال پہ کھڑا ہو کے پورے مجمع کو چیلنج کیا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا اور غیر سہولت والی چیز تھی جس نے واقعی درویشی اور اس کم بولنے اور کم ہنسنے اور کم جاننے کے باوجود بھی ایک جگہ کے اوپر، ایک محل کے اوپر وہ چیز اپنائی جو اس کی فطرت، اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر اس دین کی انرجی کو ضرورت تھی اس چیز کی۔ بعض نے اجتماعیت کو پکڑا، انفرادیت کو اٹھا کے پھینک دیا، بعض نے انفرادیت پکڑی، اجتماعیت کو اٹھا کے پھینک دی، کسی نے سیاست کو ایسا اصل بنایا کہ روحانیت کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے روحانیت کو اتنا اصل بنایا کہ سیاسی امور کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے سیاسی امور میں ایک چیز کو اٹھایا اور دوسری چیز کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے حکام کو لیا، کسی نے فلاں کو لیا، کسی نے اپنے اس کو لیا، اور یہ آپ کو ایک مکس پلیٹ ملے گی کنوینئنسز کی۔ بعض نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا جی سب کو غلط ثابت کر دو مگر حل مت دو، ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بعض بیٹھے ہوئے صرف تبصرے کر رہے ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں، تعمیر نام کی کوئی چیز۔ بعض مفہوم کے پیچھے لگے ہیں تو تعبیر نہیں ہے، تعبیر کے پیچھے لگے ہیں مفہوم نہیں ہے، مفہوم تعبیر کے پیچھے جنگیں چل رہی ہیں، ان کی تعمیر کوئی نہیں ہے، اور اگلے بیٹھ کے کنسٹرکٹیو آرگومنٹ کر کے بنا بنا کے مارے جا رہے ہیں ہمیں کہ بھیا تم باتیں کر رہے ہو، ہم نے یہ جن کھڑے کر دیے اتنے بڑے بڑے۔